ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، ختم کا لفظ بھی ہم اردو میں بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ختم نبوت، ختم الرسل وغیرہ۔ قلوبہم قلب کی جمع ہے، قلبی امراض، امراض قلب، قلبی تعلق۔ سمعہم اردو میں اعلی سماعت، سماع استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ابصارہم بصارت، بصیرت بھی۔ غشاوتن اس لفظ کا معنی پردہ ہے، لیکن ہم اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، فلاں پہ غشی طاری ہو گئی، کیونکہ اس کے بھی حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ختمہ کا لفظ جو ہے یہ خے تے میم ہے، اس کا روٹ معنی ہے مہر لگانا، سیل، کسی چیز کو سیل کرنا یا کسی چیز پہ سٹیمپ کرنا، مہر لگانا۔ اس طرح مہر لگانا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی اندر نہ جائے، بالکل سیل۔ سر بمہر لفظ پڑھا کبھی؟ یعنی اس چیز کا سر سیل کر دیا گیا ہے۔ مثلاً کسی بوٹل کے اندر کوئی دوا آپ لیتے ہیں تو اگر وہ کھلی ہوئی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیتے نا۔ تو سیلڈ اور دوسرے میں فرق ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی سیلڈ چیز کے بارے میں آپ سوچیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ سیلڈ، پکی بند، پوری بند، پکی بند، ایسی بند کہ نہ کوئی چیز باہر نکلے نا۔ اب اگر ڈھکن کھلا ہوا ہو اور آپ بوتل کو الٹا کریں تو کیا ہوگا؟ سب چیز باہر آ جائے گی۔ اور اگر پکی بند اور اوپر سیل کی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ الٹا کریں، سیدھا کریں، کچھ بھی باہر نہیں آئے گا۔ تو ختم کا کیا معنی ہے؟ سیل کرنا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام بے، دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وعلی سمعہم، سمع سماعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کان یا سننا دونوں معنی ہوتے ہیں۔ کان کے لیے بھی سم ہوتا ہے، اور کان جو سنتا ہے اس سننے کے لیے بھی لفظ سمع استعمال ہوتا ہے۔ سین میم عین، ہم تو ضمیر لگی ہوئی نا یہاں، سین میم عین، سننا یا کان۔ اور ابصارہم بصر سے ہے، بے سواد رے اس کا روٹ ہے۔ آنکھ کے لیے بھی لفظ بصر استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی، جیسے سم سننے کے لیے بھی اور کان کے لیے، اسی طرح بصر دیکھنے کے لیے بھی اور آنکھ کے لیے بھی۔ غشاوتن غین شین یہ غشی، پردہ، غشاوتن پردے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا پردہ جس سے کچھ نہ کچھ نظر بھی آتا ہو۔ بعض اوقات شام کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو بالکل ڈارکنیس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح غشی وہ مرض ہوتی ہے جس میں انسان کے حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جیسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ جب کوئی شخص بے ہوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں؟ آنکھیں تو ہیں اس کی، کان تو ہیں اس کے، تو کیا ہے؟ وہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، عذابٌ کا روٹ عین زال بے ہے، دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ ذہنی ہو یا جسمانی، اور برے کام کا برا بدلہ بھی عذاب کہلاتا ہے۔ عذاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دکھ، سزا، سخت تکلیف، خواہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اور برا بدلہ۔ عظیم کا جو روٹ ہے وہ عین زوئے میم ہے، بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، ان کے دل بند ہیں، نہ دلوں کے اندر کچھ جاتا ہے اور نہ دل سے کچھ نکلتا ہے۔ اب ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل سیل کر دیے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، کانوں کو بھی سیل کر دیا، یہ سنی انسنی کرتے، سنتے بھی نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہذا یہ اب نہیں مانیں گے، ان کو ماننا نہیں اب۔ اچھا، اللہ نے کیوں مہر لگا دی؟ اور اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر یہ کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا کے نہیں پیدا کیا تھا ان کو۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود
یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا پارسی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے. وہ ماحول کے اثرات میں اتنا بند ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس سے باہر کی کوئی چیز اس کے اندر ہی نہیں جاتی. اس کو کوئی نئی آواز، کوئی دوسری آواز جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ جس دنیا میں ہے، جو کام کر رہا ہے، جو اس کی روٹین ہے، جو اس کی دلچسپیاں ہیں، جو اس کے شوق ہیں، بس وہ انہی کو بہت اہم سمجھتا ہے. اس لیے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کہتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور وہ اپنی ہی دنیا میں کیوں مست رہنا چاہتا ہے؟ اپنی دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا ہے کہ اس کو اسی میں آرام ہے، وہ اسی کا عادی ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے مفادات وابستہ ہیں، اس کے ساتھ اس کی اب خواہشات اور اس کی دلچسپیاں انوالو ہو گئی. پھر اس طریقے پر اس کے آباء و اجداد بھی تھے، اس کے عزیز دوست اور اس کے سارے پیارے، وہ سب بھی اسی پر ہیں. لہذا اس کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑنا، اپنے کلچر کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑنا اور ایک نیا طریقہ اختیار کرنا، یہ بڑا مشکل ہے. وہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے وہ سنی ان سنی کر دیتا ہے. وہ دیکھتا بھی نہیں، آنکھیں ہی نہیں کھولتا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں، وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں نے سوچا، اگر میں نے سنا اور اگر دیکھا تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا. لہذا وہ واپس دوبارہ اپنے اسی خول میں بند ہو جاتا ہے. تو جو شخص اللہ کے دیے ہوئے کان، آنکھ، دل سے یہ سلوک کرے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ اس سے صلاحیت چھین لیتا ہے پھر ہدایت کی، اور اسی کا نام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم رکھا گیا. دیکھیے کہ کان، آنکھ، دل کیا ہے؟ ہمارے باڈی کے آرگنز ہیں، ہے نا؟ کان کا کیا کام ہے؟ سننا. آنکھ کا کیا کام ہے؟ دیکھنا. دل کا کیا کام ہے؟ سوچنا. اچھا، اب اگر کوئی اپنے کان کھولتا ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتا، کان ہے سننا نہیں چاہتا، اور صرف کیا نہیں سننا چاہتا، یہ سنتا نہیں یعنی جو اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں، وہ صرف وہ بات سنتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہے، جو اس کی خواہشات یا اس کی محبوب چیزیں ہیں، وہ ان کے بارے میں تو خوب سنتا ہے، خوب انٹرسٹ لیتا ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو خود جا کے پوچھتا ہے. لیکن جس چیز میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو چیز اس کو مشکل بھاری لگتی ہے، وہ کوئی سنائے بھی تو کہتا ہے چپ چپ، مجھے نہیں سننا، کیونکہ وہ اس کے موڈ، مزاج، خواہشات کے خلاف ہے. لہٰذا وہاں وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے. اب دیکھنا، سورج نکلا ہو اور آپ آنکھ ہی نہ کھولیں تو کیا ہوگا؟ نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں. تو اسی طرح بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہ دور کی زیادہ سنائی دیتی، کیونکہ آپ کی دلچسپی دور کی آواز میں ہوتی ہے. بس دو لوگ کئی سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کو بہت انٹرسٹ ہے کہ مجھے پتہ چلے یہ کیا بات کر رہے ہیں. چلیے ایک اور مثال، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور ساتھ آپ کے ہسبینڈ بیٹھے، وہ آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کی بات سنائی نہیں دے رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں اس وقت. آپ وہ ٹیلی ویژن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سن رہے ہیں، لہٰذا قریب کے بندے کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں، وہ دور کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو یہی مور لگنا ہے کہ جو چیز انسان کی دلچسپی اور پسند کی نہیں، وہ چاہے پاس سے ہو، وہ نہیں اس کو سنائی دیتی، اس کے لیے وہ بلاکیج آ جاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ جاتے، مثلاً آپ مارکیٹ میں گئے، کسی کپڑے کی دکان پہ گئے، مثلاً بہت سے کپڑے لٹکے ہوئے، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے جو آپ کو چاہیے یا آپ کو پسند ہے؟ مثلاً بچوں کے کپڑے لٹکے ہوئے، دیکھیں گے آپ ان کو؟ نہیں، مجھے بچوں کے کپڑے نہیں چاہیے، وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں آپ کی نظریں، وہ کدھر ہے جو مجھے چاہیے. اسی طرح آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں، آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ بات تو انٹرسٹ کی ہے نا، تو بات تو اپنے دل کی ہے نا. جس چیز پہ آپ کا دل ہوگا اسے آپ دیکھیں گے، جس میں دلچسپی ہوگی یا جس کی بات امپورٹنٹ ہوگی اس کی سنیں گے. اسی طرح
جو چیز آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگی اس کو اپنی سوچوں کا حصہ بنا لیں گے. اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال دل میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب ایک خاص چیز کے لیے آپ اپنا ہاتھ استعمال نہ کریں، مثلا ویکیوم پہ آپ کا ہاتھ خوب چلے گا مگر قلم پہ نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ روز کرتے ہیں، آپ کے مسل ٹیون ہیں، لیکن قلم کے لیے ٹیون نہیں ہے. اینڈ سو آن، اور چیزوں کا بھی اسی طرح. یہ ایک بالکل فطری سی چیز ہے. اگر آپ مہینہ بھر اپنا ہاتھ بستر سے نہ اٹھائیں، یعنی جسم کا کوئی حصہ آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا چھوڑ دیتا نا. یا کسی خاص چیز کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. مثلاً آپ کو چلنے کی تو عادت ہے، بھاگنے کی نہیں، تو اپنے ٹانگوں کو اگر آپ چلنے کے لیے استعمال کر سکتے تو بھاگنے کے لیے شاید نہ کر سکیں گے. بھاگیں گے تو بہت تکلیف اٹھائیں گے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھاگنے کا نتیجہ کیا، لہٰذا آپ بھاگتے ہی نہیں. آپ پہلے سے ہی انکار کر دیتے کہ نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں. تو یہ قدرتی بات. تو جس طرح فزیکلی جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے وہ ڈل ہونے لگتی ہے، وہ شل ہونے لگتی ہے، اسی طرح جب ہم اپنے دل کو حق کی تلاش کے لیے نہیں جگاتے، جب ہم اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، جب ہم اپنے انہی کانوں کو جس سے دنیا بھر کی خرافات سنتے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے نہیں استعمال کرتے، تو بھلا بتائیے کہ حق کہاں سے آئے گا؟ مہر نہ لگے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو چیزوں پہ مہر ہے اور ایک کے اوپر پردہ ہے. کان اور دل پر مہر ہے، آنکھ پر پردہ ہے. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ کان کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کو میں کان بند کرنے لگی ہوں، نہیں کر سکتے. دل بند کرنے لگی ہوں، نہیں بند کر سکتے. آنکھیں بند کرنے لگی ہوں، کر سکتے. فرق ہے نا تینوں آرگنز میں. تو اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور وعلی ابصارہم غشاوۃ. اس لیے ان دونوں کے اس میں فرق ہے. وہ جو دو ہیں جن کی ایفیشنسی زیادہ ہے، جن کے اندر زیادہ صلاحیت تھی اور آپ نے ان کو حق کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، تو ان پر تو پھر اچھی طرح سیل لگی. اور آنکھوں پر پردہ ہے مگر ابھی سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے پر بھی ہدایت کا بھی رستہ کھلا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اگر دل اور کان پوری طرح سیل ہیں تو آنکھیں کچھ تو دیکھتی ہیں. غشاوہ وہ پردہ، رقیق پردہ جس کے پیچھے سے یعنی چانسز باقی ہیں. اگر کھول لی آنکھیں اور قبول کر لیا تو پھر تو آگے بھی بڑھ جائیں گے، ورنہ ہدایت ملنے کے چانسز نہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر یہ بتایا گیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس کا دل کفر پر مطمئن ہو گیا یعنی اس نے کفر کو ایکسپٹ کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کی طرف سے غضب، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ذالک، یہ کیوں ہوا؟ بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. تو یہ مہر کس پہ لگتی ہے، یہ پردہ کس پہ پڑتا ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ غافلوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ النحل کی، آیت نمبر 106 سے 108 تک. تو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ دو بنیادی وجہ ہیں. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیا پرائرٹی ہے، آخرت پرائرٹی نہیں. نمبر 2، غفلت میں پڑے رہنا، پرواہ نہیں، بنتی ہے بگڑتی ہے، عذاب ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، جدھر جائیں گے چلے جائیں گے، بس کیا سوچنے کی ضرورت، سب جہاں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. کبھی یہ جملہ سنا آخرت کے بارے میں؟ کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اتنی کیا فکر کی بات ہے، جہاں اور لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے. تو کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنے وہ لطیف
احساسات یا اپنی جو ایسی قوتیں ہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، ان کو صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہ کرنا. یعنی غافلون کیا کرتے ہیں؟ نہ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ دل استعمال کرتے ہیں، نہ کان، نہ آنکھ. یعنی اگر ان تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کا استعمال نہ کرنا کیا ہے. غافلون کون ہوتے ہیں؟ جو آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے کیا ہوتا ہے؟ سو جاتے ہیں نا. آنکھیں کب بند کرتے ہیں؟ جب سو جاتے ہیں. سوتے کیوں ہیں؟ آرام کے لیے نا. آرام پسند لوگ. تو جو لوگ اس دنیا پہ راضی ہو گئے، آرام میں پڑ گئے، دنیا کے عیش و عشرت، مادہ پرستی، اب وہ کیوں آنکھیں کھولیں؟ کیوں تکلیف اٹھائیں؟ آنکھیں بند. سننا نہیں چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہوتی ہے نا کفر کی. تو جب یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی وہ واپس لے لے گا. پھر بلیم اللہ کو کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. الناس کا لفظ جو ہے یہ اس کے دو روٹس بتائے جاتے ہیں. نون واو سین جس سے مانوس ہونا بھی ہے، اور نون سین یہ جس سے بھولنا ہے مانا. یعنی بعض اوقات ایک لفظ کے دو روٹس بھی ہو سکتے ہیں. نون واو سین نوس جیسے لکھیں گے آپ تو اس کا کیا مانا ہے؟ مانوس ہونا. کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے. جانور سے بھی بعض لوگ مانوس ہوتے ہیں یا جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان انسانوں کے ساتھ تو بنا کے نہیں رکھتا، انسانوں سے تو مانوس نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے نہ کرتا ہے. لیکن جانوروں سے مانوس ہوتا ہے، یہ جانور اس سے مانوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو انسان جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، سب سے زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی کا مرکز انسان ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی مخلوق. اسی طرح اگر انسان کی انسانوں سے نہیں جنوں سے زیادہ دوستی یا شیطان سے زیادہ دوستی ہے تو یہ بات بھی فطرت سے ہٹی ہوئی ہے. سیدھے رستے سے دائیں بائیں مڑنا ہے. تو الناس ان سے، یا پھر نون سین یہ سے نسیان ہے. تو انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی صفت، انسان کی خصوصیت میں بھولنا ہے. اور یہ اس کی کوئی ویکنس نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے ویکنس ہے، لیکن انسان کے حق میں بڑی نعمت ہے یہ. کیونکہ اگر انسان ہر دیکھی سنی بات کو یاد رکھ لے اور ہر غلط سلط بات کو یاد رکھ لے تو پھر حالت کیا ہوگی دل کی؟ انسان بیمار ہو جائے. تو بہت ساری باتوں کا بھلا دینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے. تو یہاں پھر ایک امتحان ہو جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش اور کوڑا کرکٹ پھینکنے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، فضول باتیں تو خوب یاد رہیں، کسی کی تکلیف تو خوب یاد رہے اور کسی کا احسان یاد نہ رہے، تو یہ انسان کے حق میں برا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتے ہیں. یقولو میں آپ روٹ بتائیں گے؟ قاف واو لام. قاف واو لام سے کیا بنتا ہے؟ قول. قول کا لفظ اردو میں کتنا عام ہے؟ قول و فعل. تو یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الف میم نون جو ہے محفوظ ہیں امن سے. باللہ اللہ پر، و بالیوم الآخری اور یوم آخرت پر. اب یوم پیچھے پڑ چکے ہیں، آخر آخرت کے ساتھ معنوں میں پڑ چکے ہیں. و حالانکہ دیکھیے وا ایک معنی عام اس کا اور ہوتا ہے، اور دوسرا واو جو ہے حال کا پتہ بتاتی. حال کا کیا مطلب؟ حالت ظاہر کرتی ہے. اب عربی کی وسعت دیکھیں گے آپ. ایک حرف وا کس کو ظاہر کرنے کے لیے؟ پوری حالت ظاہر کرنے کے لیے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا حال یہ ہے، یعنی حالت. حالانکہ اس کو بریفلی ہم کیسے بولتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. اب مؤمنین کا تو ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، مومن کی جمع ہے، لیکن یہ بے کہاں سے آ گئی؟ اور یہاں بے کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو پیچھے پڑھا تھا بے کا معنی کیا ہے. بے کا معنی کیا پڑھا تھا؟ ساتھ. اب یہاں آپ کریے ساتھ کا ترجمہ تو نہیں ہوتا.
تو بے کے عربی میں 17 میننگز ہیں. اب آپ پریشان ہوئیے، چونکہ میں 17 یاد نہیں کر سکتی اس لیے میں تو جا رہی ہوں چھٹی کر کے. دیکھیے 17 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ خود ہی بتا دیتی ہے، اور اس میں پھر آپ خود دیکھتے ہیں کہ کون سا یہاں پر یعنی کامن سینس سے کام لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کا ایک حرف بھی بیکار میں نہیں لکھا ہوا. یہ ہمیں نہ سمجھ آئے تو اور بات ہے. اس سے پہلے لفظ ماں بھی گزرا ہے. ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلاتا ہے، تو ہم کیا کریں، اب پھر کیسے پتا کریں؟ تو یہ جو بے آ جاتا ہے نا ماں کے بعد، تو یہ ڈیفینیٹلی معنی کو نہیں میں بدل دیتا ہے. یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ماں کے بعد آگے بے آ رہا ہے، جو وہاں تو ساتھ کا معنی کوئی نہیں دے رہا، لیکن ماں کے معنی کو اس نے فکس کر دیا یہاں پر. اور وہ کیا ہے؟ نہیں. اتنی بات سب کو سمجھ آئی ہے جو میں نے بولی؟ اگر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے انشاءاللہ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، معنی میں تو ما ہم مومنین بھی کافی ہے، لیکن ایک تو آپ دیکھیے کہ بے کی وجہ سے جو کلام کا پڑھنا ہے اس میں بھی حسن پیدا ہو رہا ہے. وما ہم بمؤمنین، اور اگر آپ پڑھیں وما ہم مومنین، میم پہ اینڈ میم پہ ابتدا، تو وہ پڑھنے میں بھی خوبصورتی نہیں رہتی. تو یہ جو زبان ہے نا عربی زبان، یہ ایک الہامی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپنے کلام کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اشارے دیتی رہوں گی، جس سے آپ کو بہت سی چیزیں کھلنے لگیں گی کہ آخر اللہ نے عربی ہی کو کیوں چنا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وما ہم، حالانکہ نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے. اور بے کا یہاں ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ماں کو نہیں کا معنی دینے کے لیے آیا ہے بیسیکلی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں تھے، منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ الناس استعمال ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی عامت الناس میں سے، ہر دور کے لوگوں میں سے. من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں. وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کے ایمان کو اپروو نہیں کرتا، ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، ان کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا، ان کی اس بات کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے. قول اور فعل کا فرق بتایا گیا کہ ان کا قول یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن ہے نہیں. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ عمل تصدیق نہیں کرتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. مومن کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، عمل اس کے خلاف ہے. یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں، خے دال عین اس کا روٹ ہے. حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. یخادعون کا معنی دھوکہ دینا، یعنی دوسرے کو ڈارکنیس میں رکھنا، جو دل میں ہو اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، مقصد حاصل کرنا. اب ذرا سوچئے اس پر، کیا ہے دھوکہ؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں بھی سوچئے. دھوکہ، فریب، فراڈ کیا ہوتا ہے؟ اصل بات نہ بتانا، اصل حقیقت چھپانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کچھ اور دکھا کر اپنا مطلب نکال لینا اور اس کو بے وقوف بنانا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ہوتا ہے دھوکہ. تو یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کے، اصل چھپا کر جو دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے، کچھ اور ظاہر کرتے ہیں. تو یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.
والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو. انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نفس کی. تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہوتے ہیں. روح، زندگی، جان، انسان کی ذات، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، جسے دم سیلفز کہیں گے نا، سیلف کے معنوں میں. ٹھیک ہے. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. یشعرون کا جو روٹ ہے کوئی نکالے گا؟ جی، شین عین رے. شین عین رے سے شعر بنتا ہے. شعر کہتے ہیں بال کو. بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ بہت باریک ہوتا ہے نا. تو شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. لیکن کیسی سمجھ بوجھ؟ باریک سمجھ بوجھ. جیسے بال باریک ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، معاملے کی تہ تک پہنچنا. یعنی صرف ظاہر کا علم نہیں. یعلمون اور یشعرون میں فرق ہوتا ہے. یعلمون ظاہر کے علم کے لیے ہوتا ہے، جو ظاہری علامتوں سے پہچانا جائے. مثلا ہم یہ کتاب کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ کتاب، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ٹاپک کو دیکھ کے فوراً پہچان جانا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے. ڈیپتھ میں جانے کو شعور کہتے ہیں، یعنی اندر حقیقت پتہ کرنا. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اپنا مقصد حل کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا. یخادعون کا معنی کیا ہے؟ اصل بات ظاہر نہ کرنا. تو مراد کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے. ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. تو اسی فرق کا نام کیا ہے؟ دھوکہ دہی. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہوتے کوئی نہیں. وما ہم بمومنین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اصل حقیقت چھپا کے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو. ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتا. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. شعور کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا؟ کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا. تو وہ اپنے اس عمل یا اپنے اس کام کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، تیسری طرف وہ خود ہیں. تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے. اور جو شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو شخص اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور یہ انتہا درجے کی ناسمجھی کہ کسی شخص کو اپنے آپ ہی کی خبر نہ ہو، جس کو اپنے معاملے یا اپنے کام کی حقیقت ہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ وہ خود کو بھی نہ پہچانتا ہو، اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتا چلتا ہو، جس کو اپنا ہی علم نہ ہو، جس کو
سیلف اویئرنس ہی نہ ہو، جس کو اپنی ذات ہی کی خبر نہ ہو، وہ رب کو کیا پہچانے گا، وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا. ان کی جو صفت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ باز ہیں. ٹھیک ہے، فریب دینے والے، دھوکہ باز. اور دوسری بات کون سی پتہ چلتی ہے اسی آیت میں آپ کو اس وقت یہ کیا پریکٹس کرا رہی ہوں معلوم ہے آپ کو؟ غور و فکر، آرٹ آف تھنکنگ، سوچنا کیسے. اسٹک ٹو دا اوریجن، جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہیں رہیے. ٹھیک ہے، میرا سوال سنیے. منافقین کی کن نشانیوں کا، کن صفات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے،